مختلف تھا، کیونکہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے دنیا کو دیکھنا کیسے ہے، اور اگر دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو تو سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20-22 سالوں میں کتنی قربانیاں دینی پڑی قوم کو۔ وہ انتشار کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوچ ایک نہیں تھی، اور بھی وجوہات تھیں۔ اس لیے ہم نے یہ یکساں تعلیمی نصاب بنایا ہے جو سارے پاکستان کے سارے اسکولوں پہ اپلائی کرے گا۔ پنجاب کے میں فوری طور پہ لانچ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، سندھ کو کچھ تحفظات ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا جو کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جو پرائیویٹ سکولز تھے ان کو ہم نے اجازت دی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری کتابیں پڑھیں، آپ اپنی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ہماری 2 شرائط تھی، ایک یہ کہ کتاب جو ہے اس کا تعلق وہ اس کی مناسبت ہو نیشنل کریکولم، یعنی کہ کنفارمٹی ہو سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ، اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں ایسا کوئی مواد نہ ہو جو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، جو ہمارے خدا نخواستہ مذہب کے خلاف ہو، ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، یا کسی کے بھی عقیدے کے خلاف، یعنی کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 شرائط لگا کے ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو سارے پاکستان کے معاملات میں NOC نہیں دے سکتی، تو ہم نے کہا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ NOC دے دیں اس کے اوپر۔ صوبائی حکومتوں نے اپنے ٹیکسٹ بک بورڈز کو یہ اختیار دے دیا۔ اب اس میں ہمیں پیچیدگیاں اور مسائل نظر آئے۔ اگر آپ جو فیڈرل سسٹم ہے وہ دیکھیں، اس میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آسان طریقہ ہے۔ ہم نے ایک ایکسپرٹس کا پینل بنا رہے ہیں، آپ جائیں اپنے مرضی کے ایکسپرٹس وہاں سے لیں، ان سے اپنی کتاب کو ریویو کرائیں، ان کا سرٹیفکیٹ لگائیں، ہم ایک ریپڈ اسیسمنٹ کر کے بغیر کسی خرچے کے ہم NOC دے دیں گے۔ ہمارا سارا مقصد جو ہے وہ پبلشرز کو اور پرائیویٹ سکول جو کہ وہ کتابیں لینا چاہتے ہیں ان کی آسانی پیدا کرنا۔ یہی حال خیبر پختونخوا میں بھی جو سسٹم ہے وہ بھی تقریباً سہل سسٹم ہے۔ پرابلم آئی ہے ہمیں پنجاب میں، اور پنجاب میں میں نے اگر پبلشرز یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چٹھیاں بھی لکھیں پنجاب حکومت کو، اس کے بعد میری بہت ساری میٹنگز ہوئیں، میرے اصرار کے اوپر ایک کمیٹی بنی یہاں پہ ہاشم جوان بخت صاحب کے زیر سایہ، اس نے تقریباً سارے معاملات طے کر دیے۔ صرف ایک چیز پہ اس وقت سوئی اٹکی ہوئی ہے، وہ جو پہلے تھا کہ جی 7.5% رائلٹی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کور ہماری طرح کا ہوگا، کتاب ہمارے سے قیمت ہمارے سے پوچھ کے رکھیں گے، وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی۔ لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ 1.5 لاکھ کے قریب مانگتے ہیں کہ جی میں اس میں بھی، میری اگلے دن بھی چیف منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے، میں نے ان کو کہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیمی میدان میں جو پبلشرز کی انڈسٹری کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ بھی غور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے تعاون سے، میڈیا کے تعاون سے ہم اس چیز کی آگاہی لوگوں میں پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو، جو سمٹمز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ سمٹمز کیا ہوتے ہیں TB کے؟ لو گریڈ فیور، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، 2 ہفتے بخار چل رہا ہوتا ہے، 3 ہفتے، کئی دفعہ لوگوں کو مہینے بخار، پیراڈول کھاتے ہیں اتر جاتا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ جا کے اپنی انویسٹیگیشن کروائیں۔ پھر نائٹ سویٹس اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب مقصد ہے کہ TB صرف پھیپھڑوں کی TB نہیں ہے، TB جو ہے جسم کے ہر حصے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ TB آپ کے پھیپھڑوں کو لگ سکتی ہے، آپ کی آنتوں کی TB ہو سکتی ہے، آپ کی ہڈیوں کی TB ہو سکتی ہے، آپ کے لمف نوڈز انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے جسم کے ہر حصے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور کئی اے سمپٹومیٹک ہوتی ہے، مطلب پتہ نہیں چلتا اس کا، اور ڈائگنوز اس کو کرنا سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ڈائگنوز کر لیں تو پھر اس کا علاج موجود ہے ہمارے پاس۔ اب علاج موجود ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈائگنوزس کریں، تو اسی وجہ سے سب سے پہلے تو شعور پیدا کرنا، لوگوں کو بتانا
کہ اس طرح دیکھیں نا، اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن بہت کرتے ہیں. بخار ہو گیا، جا کے پیناڈول کھا لی، 2 دن اتر گیا، پھر جا کے بخار ہو گیا، پھر اس چیز کی طرف کبھی آپ کہہ دیتے زکام ہو گیا. اچھا، کھانسی کی علامت خاص طور پہ جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس میں کھانسی کی علامت ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی وہ فلو ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، ڈمکان کھانسی لگی ہوئی ہے، جی مٹی سے شاید مجھے گرد سے ہو گئے، ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایک سیریس وبا ہے، اور اگر اس کو ہم ٹائم سے پکڑ لیں تو اس کا علاج ممکن ہے، اور ہے اس کا علاج لمبا، لیکن علاج اس کا ممکن ہے. آج کی جو ورلڈ ہم آج اس لیے اناؤنس کریں کہ یہ پورا ہفتہ، یعنی آپ کو پتا آج 22 تاریخ ہے، پورا ہفتہ ہم ٹی بی کی آگاہی کی مہم چلا رہے ہیں، جس میں ہم مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی مرض ہے جس کو اگر آپ وقت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں، وقت کے ساتھ ڈائیگنوز کر لیں، اس کا علاج ممکن ہے، اور حکومت پنجاب فری علاج دے رہی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صرف تشخیص کریں، فری علاج جب آپ ایک دفعہ رجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کو فری علاج ملے گا. ابھی بھی ہماری اتنا زیادہ آگاہی کرنے کے باوجود 30 سے 40% لوگ ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہی اپنا علاج کروا رہے ہیں. جو تھیم ہے اس مرتبہ اس کی ورلڈ ٹی بی ڈی کے، وہ دا کلاک از ٹکنگ. ان کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی وبا اور مصیبتیں اتنی ہیں، اور جب کسی شخص کو ٹی بی ہوتی ہے اس کی اپنی بھی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے، اور بیماریاں بھی ان کو لگنے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے. تو ہمیں ہر طریقے سے اس کے بارے میں کرنا چاہیے. اب اس سال میں 2020 میں ہم نے 5 لاکھ لوگوں کی اسکریننگ کی. ان 5 لاکھ لوگوں کی جو سمٹمز کے ساتھ آئے، جن کے مسئلے مسائل تھے، ان کی ہم نے اسکریننگ کی. اور جو سمٹمز کے ساتھ آئے ہیں اس پہ آپ حیران کن فگر دیکھیں، 1 لاکھ مختلف تھا. کیونکہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے دنیا کو دیکھنا کیسے ہے، اور اگر دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو تو سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20-22 سالوں میں کتنی قربانیاں دینی پڑی قوم کو. وہ انتشار کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوچ ایک نہیں تھی، اور بھی وجوہات تھیں. سو اس لیے ہم نے یہ یکساں تعلیمی نصاب بنایا ہے جو سارے پاکستان کے سارے اسکولوں پہ اپلائی کرے گا. پنجاب کے پی میں فوری طور پہ لانچ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. سندھ کو کچھ تحفظات ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا ایک حصہ یہ تھا جو کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جو